نے हमारी हमायत की, मलेशिया में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया वहां से ऐन वक्त में। ना उनके साथ रहे, ना सऊदी अरेबिया के साथ रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये एब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं फॉरेन पॉलिसी की कि आपने एक लॉबी को अपीज करने के लिए दूसरी लॉबी को जो है वो नाराज किया और अल्टीमेटली दोनों जो हैं वो दोनों नाराज हो। सऊदी अरेबिया हमारा वो दोस्त है कि 71 की जंग में उनकी नेवी के पास सिर्फ 2 गन बोट्स थी, उन्होंने दोनों की दोनों हमें भिजवा दी। हमारी उनकी दोस्ती, हमारा 27 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं। यूएई में 16 लाख काम करते हैं। ये 4.5 मिलियन इन 2 ममालिक में पाकिस्तानी जो है, आपकी 65% रेमिटेंस जो है इन 2 ममालिक से आती है। आपने उनके साथ भी ताल्लुकात, आपने लोगों की रोजी जो है, जो आपकी लाइफ लाइन है जो फॉरेन रेमिटेंस की, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आते ही आपने सीपैक के खिलाफ जो है बयान देने शुरू कर दिए। सीपैक सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और वो ट्रांसलेट हुई है सक्सेस कि यहाँ पे पावर जो है आई है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहे हैं, हमारा जेएफ थंडर, ये सारे का सारा जो है ये सीपैक और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, ये उसका आउटकम है, ये उसके डिविडेंड्स हैं। इन्होंने उसके ऊपर थ्रू आउट 2 साल 2.5 साल हमारी हुकूमत के आखिरी ये कुलभूषण के खिलाफ जो है हमें मोदी का यार कहते रहे। कुलभूषण के सहूलतकार ये बन गए। ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपने जो है आईसीजे में जो है आप उस तरह उसको कमिट ना कर सके या उस तरह डिफेंड ना कर सके जिस तरह आपको करना चाहिए था। और अब ये जहां पे कानून साजी होती है कुलभूषण की जान बख्शी की या कुलभूषण को बचाने के लिए, यहाँ पे ये दिस इज अनदर फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपने अमेरिका के रिलेशनशिप जो है, ठीक है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के, अच्छे रिलेशनशिप के हम भी हामी हैं, बहुत जरूरी है अमेरिका के साथ, वो सुपर पावर है। लेकिन क्या डिविडेंड्स आपको मिले, आपने क्या कामयाबी या क्या ब्रेक थ्रू उसमें अचीव किया जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थे? आज भी रिलेशनशिप वही हैं जो एक रवायती रिलेशनशिप वहाँ पे चला आ रहा है। इस वक्त OIC एक ऐसा अदारा था जहाँ पे आप अपने जो ग्रीवेंसेस लेके जा सकते थे इस्लामी दुनिया को, उनके ज़मीर को आवाज़ दे सकते थे। वो डिसफंक्शनल हो गया है। आपके कहने पे कॉन्टैक्ट ग्रुप की जो है मीटिंग नहीं वहाँ पे कन्वीन होती। मिनिस्ट्रियल लेवल की कमेटी जो मीटिंग है वो बहुत दूर की बात है। टोटल कोलैप्स है आपकी फॉरेन पॉलिसी का। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है अपने रीजन में भी जो है उसकी फर्दरेंस नहीं कर सके। बहुत दूर की बात है कि आप अपने रीजन से बाहर जाके यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के साथ जो है उसको अपने डिविडेंड, फॉरेन पॉलिसी डिविडेंड वहां से लें, अपने रीजन में नहीं कर सके। जिस तरह मियां साहब ने फरमाया, यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर आप नाकामियों का अंबार है। ये हुकूमत 2 साल के अंदर अंबार है, और शर्म नहीं आती इनको, ना हया आती है इनको जो है इन नाकामियों के ऊपर, बल्कि उन नाकामियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जुलाई में जो है वो ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, फलानी चीजें। नुकसान करते हैं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का, और डिफरेंस बताते हैं फिर चुवानियों और ठियानियों का जो है ना वो डिफरेंस बताते हैं कि हमारी ये चीज़ इंप्रूव कर गई। तो इस सूरत में पाकिस्तान आज तनहा खड़ा है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के दोस्त जो है उसका हाथ पकड़ने के लिए अनरिलायबल लोगों की वजह से कोई तैयार नहीं है। आपका जो फ्लिप फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसकी वजह से आपका कोई बैक करने को आपको तैयार नहीं है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, वो एक किस्म की हमारी लाइफलाइन है इस वक्त, और सीपैक जो है उसका कॉर्नर स्टोन है। आपने उसको भी स्पेयर नहीं किया। हमारे जो वेस्टर्न हमारे नेबर्स हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, आप उनके साथ ही ताल्लुक ठीक कर लें। कम से कम ये आपके बॉर्डर जो है महफूज हो जाएं। तो ये मैं इख्तिताम करता हूँ अपने आर्गूमेंट का कि ये सारे के सारे जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी बिल्टअप हमने किया था फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर,
میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ اس کو بھی ڈسمینٹل انہوں نے کر دیا. ان سے بھی جو ڈیویڈنڈز مل سکتے تھے، ہم نے باوجود بہت بڑا انیشیٹو لیا، باوجود یمن کی جنگ میں ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، لیکن ہم نے اپنے تعلقات جو ہے خراب ہونے سے بچائے. میاں صاحب کے وقت بھی اور اس کے بعد میں شاید عباس صاحب وہاں پہ گئے، میں ان کے ساتھ تھا، ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت بہت اچھے تھے. ان کو ایک دو گلے تھے، لیکن دوستوں میں گلے بھی ہوتے ہیں، دوستوں کے گلوں کو، شکایتوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے، ایک آپ کا 72 سال پرانا دوست جو ہے، آپ کا جو ایک درینہ ساتھی جو ہے، اچھے برے وقتوں میں آپ کے کام آیا ہوا ہے، اگر کوئی تھوڑے گلے شکوے ہو گئے ہیں تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے. جو زبان جو ہے ہمارے فارن منسٹر نے، یہ ڈپلومیٹ کی، چیف ڈپلومیٹ کی زبان نہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے. خیر، ان کا پتہ نہیں ان کو چپیڑ پڑی ہے یا چپیڑ ماری ہے، تو اگر جب یہ حال ہو تو پھر اس کی فارن پالیسی کا کیا حال ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا شاہد عباسی صاحب کو، جو پیٹرولیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. انرجی 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. نہ ملک میں بجلی تھی نہ گیس تھی. الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں مسائل حل کیے. اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا تھا، آج بھی ہے، لیکن جو ناکامی اس حکومت کی سرکولر ڈیٹ کے معاملے میں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء پارلیمنٹ کے فلور پر، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مکمل جھوٹ بولتے ہیں. میں سرکولر ڈیٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم نے حکومت چھوڑی جون 2018 میں، پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا. 1026 ارب، جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا، اور ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا. آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے. 2200 ارب روپیہ، یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور یہ 2 سالوں میں، صرف 2 سالوں میں، ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا. اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے، جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا 1.2 ارب، یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں 120 کروڑ روپیہ یومیہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے بڑی تشویشناک بات پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی کم از کم. لیکن حکومت بے خبر ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر مجبور ہے. جو بل کلیکشن تھی جس کو ہم نے 84% سے 93% پر لے کر گئے تھے، آج واپس 80% پر آ گئی. جو ٹرانسمیشن کے لاسز تھے ہم نے 22 سے 18% پر کیے تھے، اور توقع یہ کی تھی اور کم کیا جائے گا، وہ واپس 19% پر پہنچ گئے. جو بجلی بنانے کے پلانٹس تھے، میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا، فیول نہیں لیا گیا. جو ہمارے زمانے میں 5000 میگا واٹ کی، ابھی شہباز صاحب نے کہا ایل این جی کے پلانٹ لگے، 4000 میگا واٹ کے کول کے لگے. یہ آج پاکستان کو، پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ان پلانٹس کے باوجود پاکستان کے سرکولر ڈیٹ میں روزانہ 120 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی.
اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جولائی میں 1000 میگا واٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی, جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی 250 میگا واٹ کا پلانٹ شامل ہے. یہ پلانٹ پہلے بھی 12 سال ڈیزل پہ چلتے رہے, جو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی بناتے تھے. آج وہ پلانٹ بند ہوئے, ایل این جی دی گئی, آج جان بوجھ کر ایل این جی بند کی گئی اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ اب اس کا اثر عوام پر کیا پڑتا ہے؟ اثر گھروں کی بجلی کا ریٹ 30% اضافہ. آپ سب حضرات بجلی کا بل دیتے ہیں, 30% اضافہ ہو چکا ہے. کمرشل میں 57% تک اضافہ ہو چکا ہے. انڈسٹری میں 40% تک اضافہ ہو چکا ہے. جو بلک کنزیومر تھے وہ 55% تک اضافہ ہو چکا ہے. یہ اضافے اس لیے کیے گئے, وزراء نے بتایا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے, ہم اس کو بجلی کی قیمت بڑھا کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عوام کی جیب سے بھی پیسہ گیا اور آج ملک بھی 120 کروڑ روپے کا یومیہ مقروض ہو رہا ہے. یہ آج حقیقت ہے بجلی کے شعبے بھی. لمبی کہانی ہے, یہاں بیان کرنا اتنا ٹائم نہیں ہے. اسی طرح گیس کا معاملہ ہے, 141% اضافہ گیس کے اندر ہے. جو انڈسٹری جس کو بیک بون کہتے ہیں جی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ 600 روپے کی گیس جو ہماری اپنی ملک کی اپنی گیس ہے, 600 روپے کی گیس آج 1200 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اس کی وجہ ہے, یہاں وزیروں نے کہا جی کہ وہ کمپنیاں, وہاں بڑا نقصان تھا وہ سرکولر ڈیٹ کا. میں نے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا کوئی سبسڈی دی گئی؟ 2 کمپنیاں گیس بیچتی ہیں, سوئی ناردرن سوئی سدرن, دونوں کو ریکارڈ منافع تھا. آج دونوں صرف خسارے میں نہیں ہیں بلکہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود. یہ آج ملک کی حقیقت ہے گیس کی. ایل این جی کا سسٹم ہم نے لگایا, سینکڑوں ارب روپے خرچ کر کے, ایک پیسہ حکومت پر بوجھ نہیں ڈالا. جب موقع ملا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ $2.5 کی ایل این جی دستیاب تھی, اس سے بھی کم دستیاب تھی. ہماری اپنی گیس جو ہم زمین سے نکلواتے ہیں ہم $5.5 دے رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مہنگی ایل این جی باہر سے جو ہمارے سودے تھے وہ $3.5 پہ آ رہے تھے. گھر کی گیس نکالنے کے پیسے 5.5 تھے. یہ پرانے ایگریمنٹس ہیں, یہ ایسے ہی چلتے ہیں. لیکن ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ $2 کی گیس اویلیبل تھی, آپ نے ایک شپ بھی ایل این جی کا نہیں دیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم اس سستی گیس سے محروم ہو گئے. اور آج ہمارے یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. صرف یہ نہیں, پیٹرول کا معاملہ ہے, 45 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے. جو ہم نے چھوڑا تھا فی لیٹر 15 روپے کا ٹیکس تھا, آج 45 روپے کا ٹیکس ہے. 30 روپے کا اضافی ٹیکس لگایا گیا عوام پر فی لیٹر. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے ان معاملات کی. میں ٹائم بڑا کم ہے, میں بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انرجی کے شعبے میں اس حکومت کی نااہلی, ان کی انکمپٹنس نے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے, اور مزید نقصان پہنچتا جائے گا. اور یہ صرف نااہلی نہیں ہے, اس کے پیچھے کرپشن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے. جب وزراء کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چلیں گے, جب ان کے پلانٹ مہنگی بجلی دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آج بات صرف نااہلی کی نہیں ہے. وہ فرنس آئل جس کو بند کیا گیا پاکستان میں, بین لگایا کیبنٹ نے فرنس آئل امپورٹ کر کے, ان ایفیشینٹ پلانٹ بناتی, اور آج کہتے ہیں جی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. عوام کی جیب سے بھی ڈاکہ, ملک پر بھی ڈاکہ. یہ انرجی کی حقیقت ہے. بہت شکریہ. اب میں نیکسٹ اسپیکر جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 5 منٹ کا ٹائم ہے, کیونکہ پھر اکانومی میں تو بہت ٹائم لگے گا. ظاہر ہے وہ کام کریں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब, आपने सिर्फ 5 मिनट दिए, लेकिन उनकी 2 साल की नालायकियों को 5 मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो मैं देखिए, मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। हम जब आए थे तो 2.8% ग्रोथ थी, कौमी इनकम इससे बढ़ रही थी, कौमी आमदन। हम उसको 5.5% पे ले गए थे, 5.8% पे। नौकरियां यहाँ पे अवेलेबल थी। हम वो स्टैंडर्ड नहीं रख रहे पीटीआई को जज करने के लिए। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दीगर हमारे वज़रा को एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, ईमानदारी थी, सिंसियरिटी थी, तो वो अच्छा काम कर सकते थे। सी पैक किया। दूसरा, आपने ख्वाजा साहब ने आपको बताया, अबाई साहब ने बताया कि हमने कितनी सक्सेसफुल करी हैं एनर्जी के शोबे में वगैरह। लेकिन हम इमरान खान को इमरान खान के स्टैंडर्ड पे तो जज करेंगे ना। जो पीटीआई बात करती थी, पीटीआई कहती थी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट करा है, और जो शहबाज साहब ने बात करी कि मियाँ साहब के 3 अदवार में इतनी डेट नहीं बढ़ाई गई जितनी खान साहब के 2 साल में हो गई। अब आप ये देखिए कि हमने 5 सालों में 10,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ाया इस कौम का, जिसके अंदर हमने बिक्की, बलोगी, हवेली, बहादुर शाह लगाया, 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाए, 2 LNG के टर्मिनल्स लगाए, कोल के प्लांट्स लगाए, गवादर के अंदर पूरा गवादर चेंज कर दिया। और इन्होंने 2 साल के अंदर सिर्फ 2 साल में 12,000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ाया है। और क्या डेवलपमेंट काम किया है? कुछ भी नहीं। 800 अरब रुपए जहाँ डेवलप भी कम हो गए। तो इन्होंने इतना ज़्यादा इस कौम को मकरूज़ किया है। फिर ऊपर से वो गलत बयानी करते हैं कि ये मकरूज़ कर्ज इसलिए बढ़ गया है कि हमने डॉलर को डिवैल्यू किया। एक तो डॉलर भी इन्होंने डिवैल्यू किया, हमने तो नहीं कहा था इनको। लेकिन दूसरा कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो पाकिस्तान का सिर्फ 25% कर्ज होता है, 75% कर्ज जो है वो अपनी लोकल करेंसी में है, तो उससे डिवैल्यूएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम ये कहते हैं कि 12,000 का कर्ज हुआ है, तो 12,000 का एक्चुअली इन्होंने कर्ज बढ़ाया है और इसके ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब आप करेंसी डिवैल्यू करेंगे और कर्ज बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि आपको इन्फ्लेशन आपके मुल्क में बढ़ जाएगा। 3.9% पे नवाज शरीफ साहब, शाहिद अब्बासी साहब और मुस्लिम लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे। उस इन्फ्लेशन को आज 12% हो गया है। और आप देखें, आप सब जानते हैं कि आटा जो है वो 50-60-70 रुपए का मिलता है, चीनी 100 रुपए की मिलती है। लेकिन आटे चीनी को छोड़ दें, हालांकि उसकी बात बहुत हो सकती है और वो क्या करप्शन हुई है ये सब आप जानते हैं। लेकिन अगर आटे चीनी को छोड़ दें तो टमाटर से लेकर, दालों से लेकर, सब्जियां, बहुत हर चीज़ महंगी हुई है। रूरल इन्फ्लेशन हुआ है, रूरल फूड इन्फ्लेशन 18% तक पहुंचा है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई है। आपने फार्मर्स को और गरीब लोगों को इतना गरीब कर दिया, और आपने फर्टिलाइज़र वगैरह के अंदर आपने इतनी कमी कर दी, इतना महंगा कर दिया फर्टिलाइज़र पे जो हम सब्सिडी देते थे 2% टैक्स पे, वो सब ख़त्म कर दी। तो गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अगले सीज़न की प्लांटिंग कर सके, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल हुई है और उसकी वजह से ये हुआ है। और आप देखें कि हर बड़े छोटे क्रॉप के अंदर, चावल से लेकर, गन्ने से लेकर, आटे से लेकर कपास तक, हर चीज़ की प्रोडक्शन कम हुई है। तो ये एक सामने चीज़ रखनी ज़रूरी है। रूरल फूड इन्फ्लेशन, जब मैंने आपको गुजारिश करी कि प्रोडक्शन कट्स की वजह से हुआ है। डिवैल्यूएशन इन्होंने करी है। हम 115 पे छोड़ के गए थे, केयर टेकर 120 पे छोड़ के गए थे, उसको पहले साल इन्होंने 164 करा। हाँ जी, ये इन्होंने 164 करा डिवैल्यूएशन को। अब आप देखें कि कभी एक मरतबा इधर वजीर इनके आए थे, उन्होंने कहा था जब 125 का था कि डॉलर 140 हो जाएगा। जब वजीर खुद कह रहे हैं कि डॉलर 140 हो जाएगा तो हो ही जाएगा। जब मिनिस्टर्स आपके रज़ाक दाऊद साहब ने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की नैच पे है, असद उमर साहब कहते हैं पाकिस्तान बैंकरप्सी पे है, तो फिर आप जब खुद ये कह रहे हैं तो कौन बैंक आपको लोन दे के जाएगा? $2 बिलियन अप्रैल 2018 के अंदर सिटी बैंक वालों ने पाकिस्तान हुकूमत को ऑफर करे थे $2 बिलियन को लोन, जो मैंने मना कर दिया था, 8% पे था। ये हॉट मनी 13.5% पे लेते रहे। किसको फ़ायदा हो रहा है वो हम छोड़ देते हैं बात को, लेकिन ये 13% पे हॉट मनी लेते रहे। 8% पे हमने मना किया था $2 बिलियन का। उसके साथ क्रेडिट स्विस के पैसे हमने $600 मिलियन री रोल करे थे अप्रैल 2018 में। तो आपको दुनिया, मुस्लिम लीग की हुकूमत जब तक थी तो दुनिया आपको फंड करना चाहती थी। ये जब आके इन्होंने बात करी कि हम बैंकरप्सी पे हैं, हम डिफ़ॉल्ट पे हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग को बदनाम करने के लिए जब इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाहकारी शुरू करी तो उसके बाद लोग पीछे हट गए। उसके बाद ना आपको पता थी कभी 140 का डॉलर हो जाएगा, फिर 130 का हो जाएगा। 40% डिवैल्यू करने के बाद आप इनकी नालायकी को अंदाज़ा लगा लें कि ₹1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। पहले साल एक्सपोर्ट कम हुआ है, पहले साल एक्सपोर्ट 2% कम हुआ है, $500 मिलियन मुस्लिम लीग से कम हुआ है। इस साल कोरोना से पहले 8 महीनों के अंदर इनकी एक्सपोर्ट स्लो थी, जो 2 साल पहले हम छोड़ के गए थे, उससे भी स्लो थी।
اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے, 6% جولائی میں بڑھی ہے, تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ کر بھی لوگے تو ادھر تک پہنچو گے جو مسلم لیگ 2014 میں کر کے گئی ہے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور 40% آپ نے پاکستان کو سستا کر دیا ہے, 40% سستا کر دیا ہے. اینڈ دیٹ میکس اے ڈفرنس, کیونکہ جس آدمی کو آپ 17,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کو $100 تنخواہ ہو گئی ہے, جس کو آپ پہلے جب 15,000 16,000 دیتے تھے تو اس کی $160 تنخواہ تھی. تو آپ نے ہر غریب آدمی کو غریب کر دیا ہے, ہر فکسڈ انکم آدمی کو غریب کر دیا ہے, ہر مزدور کو غریب کر دیا ہے, تاکہ ایکسپورٹر آپ کا بینیفٹ کرے. اور 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے, 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. سب سے آسان طریقہ نمبر 2 ٹیکس بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں. آدھے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں پورٹ سے ملتے ہیں, سیل ٹیکس کی مد میں, کسٹم کی مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں. آدھے پیسے آپ کی آمدن جو ہوتی ہے حکومت کی FBR کی پورٹ سے آتی ہے. جب آپ 40% ڈی ویلیو کرتے ہیں تو 20% تو بغیر کچھ کرے آپ کو بڑھ جانا چاہیے, سیدھی سیدھی بات ہے. اس کے علاوہ جو باقی آدھا ہے اس کے اندر انفلیشن آتا ہے, اس کی وجہ سے بڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے 2 سال کے اندر آج تک مسلم لیگ نون کا وہ ریکارڈ پورا نہیں کیا جو ہم جمع کر کے گئے تھے. پیسے جو 2018 میں ہم جمع کر کے گئے تھے وہ آج پیسے جمع نہیں کرے. اس سال یہ کہتے ہیں کہ یہ 3900 پہ پہنچے ہیں, یہ بھی غلط بیانی ہے. 100 ارب روپیہ انہوں نے جو ٹیکس ریفنڈ دیا ہے وہ انہوں نے گرانٹ دکھایا ہے, اور 70 ارب روپے انہوں نے نئے ٹیکس جو ریفنڈ روک کے رکھا ہے, جو کہ 5 سیکٹر کا تھا, جو کہ مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا 5 سیکٹر کو, ایکسپورٹ کے سیکٹرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں. تو انہوں نے اور 700 بلین کے نئے ٹیکس لگا, اس کے باوجود ٹیکس نہیں جمع کرا. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ, یہ نہیں ہوا تھا کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ کی حکومت میں, آج پہلی مرتبہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ پیسوں پہ ملتا ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے, میں نہیں بولتا ہوں اس کے بارے, لیکن آپ کو پرسنٹیج پہ اب ریفنڈ ملتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ریفنڈ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی, کبھی بےمانی نہیں کرتی تھی. نہ ہم نے کسی کو آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ دیا ہے. یہ بھی اخبار میں بات آ چکی ہے کہ 16 ارب روپے کا آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ ملا ہے. لیکن میرے خیال سے خرم بھائی یا کوئی اور میرے دوست جو ہیں وہ کرپشن پہ بات کریں گے, میں معیشت پہ ہی رکتا ہوں. تو ایکسپورٹ انہوں نے نہیں بڑھائی. اچھا, اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, ہر مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی. پھر کرونا کا بہانہ نہیں کریں پلیز, کرونا سے پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی تھی, پچھلے سال 2% کم ہوئی تھی, اس سال 10% کم ہوئی ہے. کرونا سے پہلے بھی 4-5% کم ہو رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچر نہیں ہوگی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ ایگریکلچر تو آپ نے ہر پروڈکشن ڈاؤن کر دی ہے, فارمر کو تو آپ نے سیریسلی غریب کر دیا ہے, آپ نے مزدور کو غریب کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم کر دی, اور جب معیشت پوری رک گئی تو امپورٹ کم ہو گیا. امپورٹ کم ہو گیا تو یہ بولتے ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. اب مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جب حکومت اپنا وفاقی بجٹ کا ڈیفیسٹ کرتی ہے, سننے والی بات ہے, فسکل ڈیفیسٹ اس کو بولتے ہیں. جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے. آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے, جس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے, یا آپ فارنر سے بورو کریں گے. تو جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے, یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیونگ برابر ہے, تو آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے. یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں, تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں. یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں اتنا قرض بڑھا رہے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ پوری معیشت روک دیں اور آپ بولیں کہ یار اچھا پوری معیشت رک گئی, امپورٹ رک گئے, تو یہ کون سا آپ نے تیر چلا لیے؟ اور امپورٹ کم ہوئی تو, اور امپورٹ کم, کوئی سر دنیا کی کوئی اکانومی نہیں چلتی جس کا امپورٹ کم ہو. امپورٹ بھی بڑھانا ہے آپ کو, ایکسپورٹ زیادہ اس سے تیزی سے بڑھانا ہے. آپ یہ کام کرنے کے لیے تو آپ ہفتے میں 4 دن کراچی پورٹ کو بند کر دیتے, امپورٹ ویسے ہی کم ہو جاتی, تالا لگا دیتے. مطلب سیریسلی اس میں کیا آپ نے کر لیا؟ اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم کم ہو گئی. جو پاکستانی کی انکم $1652 تھی, $1652 جو 2018 میں تھی, اس پاکستانی کی آج انکم جو ہے وہ $1380 ہے. تو انہوں نے 16% ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے. اور اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی. ریئل ٹرم میں ہر پاکستانی آج 25% غریب ہے کمپیئر ٹو واٹ ہی واز. 25% غریب ہے. 16% تو آپ نے غریب کر دیا صرف ڈالر ٹرمز کے اندر. ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی, اور جو آپ نے مہنگائی کری ہے وہ موسٹلی غریب اسپیسیفک مہنگائی کری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اکانومی میں لوزرز ہیں اور ونرز نہیں ہیں, بالکل ونرز ہیں. جن ملوں نے شوگر نہیں بیچی تھی اور ان کو پتا تھی کہ ریبیٹ ملے گا پنجاب حکومت سے اور اپنے ذخیرہ کر لیا تھا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی کے اندر. جن چکیوں نے اسمگل کرا دیا اور آٹا مارکیٹ میں نہیں بیچا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی میں. لیکن وہ چند لوگ ہیں, باقی ہم سب جو ہیں وہ لوزرز ہیں. اور اس کے بعد 2 آخری بات کر دوں کہ یہ جب 16% لوگوں کو غریب کر دیتے ہیں ڈالر ٹرم میں اور 25% ریئل ٹرمز میں, تو لوگ کیا کریں گے؟
تو اس لیے آپ دیکھیں کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ کروڑوں سے پہلے بے روزگار ہو گئے تھے، اب 40 لاکھ کا ہے. یہ تخمینہ میرا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی کہتے ہیں. 60 سے 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے خط غربت کے نیچے کر دیا، ایبجیکٹ پاورٹی کے نیچے، جن کی آمدن $2 پر ڈے سے کم ہے. یہ 60-80 لاکھ لوگ تو چھوڑ دیں آپ، اس کے علاوہ آپ نے کروڑ لوگوں کو فوڈ انسیکیور کر دیا. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کل کے دن میں کہاں سے کھانا لاؤں گا، میرے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، یا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں راشن کا بل بھروں گا تو بچے کی فیس کیسے بھروں گا، اور اگر بچے کی فیس بھر دوں گا تو وہ ادویات جو کہ مسلم لیگ نون کے حکومت میں انفلیشن کے کم ریٹ پہ بڑھتی تھی وہ اب ڈبل ہو گئی ہیں، وہ ادویات کہاں سے لوں گا. مطلب اس کشمکش میں آپ نے پاکستانی کو ڈال دیا ہے. کہ یہ روز جو سروے آتے ہیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ یاد کرتے ہیں، نواز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں، شہباز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں RTS کی وغیرہ کی، لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی پریشان ہیں. تو یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ ان کی ایپک مس مینجمنٹ ہے. آخری بات میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 سال ایسے نکلے ہیں جس میں 9% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے، صرف 2